لہذا جو دکھلاوے کے لیے یہ اتنا مقدس اہم، اسی وجہ کہا گیا نماز کے اندر آپ اپنے رکوع کو طویل کر رہے ہو، اپنے قیام کو لمبا کر رہے ہو، اپنے سجدے کو لمبا کر رہے ہو، اس وجہ سے کہ مولانا صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں جلدی سجدہ کروں گا تو کہیں گے کیسی نماز پڑھتا ہے۔ حاجی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے سجدے کو تھوڑا لمبا کروں گا تاکہ دیکھ لے کہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا شرک تو یہی ہے، یہ اللہ کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا ہے، یہاں تو شکل بنائی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ کہیں اور ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہو جیسا قرض لیا ہو رب سے، تیرا سجدہ کہیں تجھے کافر نہ بنا دے، تو جھکتا کہیں اور ہے اور ہوتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی نماز، حدیث پاک کے اندر آیا جب انسان اچھی نیت سے اور اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ اور یا رسول اللہ نماز میں کوئی چوری کرے گا؟ کہاں؟ نماز میں چوری کرنے والا وہ انسان ہے جو اپنے رکوع کو صحیح ادا نہیں کرتا ہے، جو اپنے سجدے کو صحیح ادا نہیں کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا جب انسان نماز کو اچھی طرح نہیں پڑھتا ہے تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے، اور یہ نماز بددعا کرتی ہے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی برباد کر۔ بہت سارے لوگ مسجدوں سے نکل جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد سے وہ خالی ہوتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں شب قیام میں آنے کا یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، ہم وقت گزاری کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ہم کوئی بھی دین کا کوئی سے چھوٹا سا چھوٹا عمل کر لیتے ہیں، اگر اس میں اپنی نیت کو درست نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارا عمل بیکار ہے۔ اگر دین کا چھوٹا سا چھوٹا عمل کیا جائے اور اس میں نیت کو درست کیا جائے تو یہ چھوٹا سا چھوٹا عمل انسان کو اونچائی پر پہنچائے گا، اور دنیا کا بڑا سے بڑا کام کیا جائے لیکن بیکار ہے، اس میں نیت بھی درست نہیں ہے، ورنہ دنیا کے بھی بہت سارے ایسے کام ہیں اگر انسان ان کو شریعت کے دائرے میں کر لے گا تو وہ دین کا کام، وہ دنیا کا کام بھی دین بن جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعرات کو بھی آپ کے سامنے اس بات کو دہرایا تھا، میں اور آپ بیت الخلا جاتے ہیں اور ہم اس کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے، میں اور آپ راستے چلتے ہیں ہم اس کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے ہیں، میں اور آپ صبح شام کو سو رہے ہیں اور ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ میری آنکھیں کس طرح بند ہو گئی، اور صبح میں اٹھا مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میری آنکھیں کس طرح کھلی، اس کو ہم نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر انسان دیکھے تو اللہ پاک نے اس انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو مجھے اور آپ کو ملی ہے وہ ایمان کی دولت ملی ہے، جس کے بدولت میں اور آپ اس مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اپنے علاقوں میں دین کی نسبت پر جہاں پر بھی جمع ہو وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم شب قیام میں آتے ہیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ اگر کوئی مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے اس میں بھی اپنی نیت کو درست نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنی قبر کا نقصان کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے۔ کوئی بھی دین کا کام لے لو، چاہے وہ مکتب کا ہو، چاہے مدرسے کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا ہو، چاہے تصنیف کا ہو، جو کوئی بھی کام ہو، جب تک اس میں اپنی نیت درست نہ ہو تب تک وہ عمل بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں اسی نیت پر فرمائی کہ نیت درست ہو تو انسان کی بڑی سی بڑی ہجرت بھی انسان کے لیے کامیابی، اور اگر انسان کی نیت درست نہ ہو تو یہ بڑی سی بڑی ہجرت بھی دین کے لیے کرے گا تو یہ انسان ناکام ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم صرف آج کل کا نوجوان بھی، آج کل کا جو بھی کسی تنظیم کے ساتھ ملا ہوا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کے ساتھ ملا ہے، مدرسے کے ساتھ ملا ہے، مکتب کے ساتھ ملا ہے، دنیا کے سکول میں کہیں ٹیچر ہے، لیکن آج ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھ رہے۔ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں کتنی بڑی تاریخ لکھی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کا ہجرت کا حکم ہوا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر المظفر کے آخری ہفتے میں اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایکوں کو دعوت دینے لگے تو اس وقت جو رئیس تھے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، مغیرہ تھا، یہ بڑے بڑے جو اس وقت
وقت کے رئیس تھے مکہ کے اور کفر کے اندر مبتلا تھے، تو انہوں نے کہا یہ دن بدن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھتے جا رہا ہے، اگر ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو کل تو ہمیں اپنا کوئی رشتہ دار بھی ہمیں قریب نہیں آئے گا، ہمارا بچہ ہمارے قریب نہیں آئے گا، لہٰذا اس کے لیے کوئی نہ کوئی محنت کرنی پڑے گی جس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دین ختم ہو جائے اور ان کا نام ختم ہو جائے، اور جو یہ کلمہ لے کر پھر رہے ہیں اس کلمے کا نام و نشان نعوذ باللہ ختم ہو جائے۔ فرمایا انہوں نے میٹنگ، انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہو گئی بات کہ دار الندوہ ایک بہت بڑی جگہ ہے، وہاں پر ہم سب جمع ہو جائیں گے اور وہاں پر کوئی مشورہ لے لیں گے۔ لکھا ہے قوم سمود کے اندر بھی جس وقت حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تھا، اس وقت بھی 9 بندے تھے جو اپنی جہالت پر تھے اور کفر پر تھے، اور وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف تھے، اور آج بھی یہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تھے بڑے بڑے 9 ہی گروہنٹال تھے۔ فرمایا یہ سب کے سب جمع ہو گئے، جب جمع ہو گئے تو ان میں ایک بہت بڑا دستار، لمبی چوڑی پگڑی لگا کر، جبہ قبہ لگا کر، سفید ریش، یہ بھی بیچ مجلس میں پہنچا۔ فرمایا اب ہر ایک سے رائے پوچھی گئی، بھائی بتاؤ یہ دن بدن یہ دین پھیلتے جا رہا ہے، پھیلتے جا رہا ہے، اس کو روکنے کی کوئی تدبیر ہمارے پاس ہے؟ ورنہ تو کل ہمیں اپنی بیوی بھی ہماری نہیں ہوگی، ہماری ماں ہماری نہیں ہوگی، وہ تو محمد کے ساتھ چلے گی جس طرح آج کا رجحان ہے۔ لہذا تو ہر ایک اپنی، کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو یہاں سے نکال دیا جائے، جلا وطن کیا جائے، اس کو مکہ سے نکال دیں گے ہم تاکہ اس کو دوبارہ یہاں آنا نہ دیں گے تو ان کا یہ کلمہ کوئی محنت نہیں کرے گا، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان کو یہ کام کرنے دیں گے۔ کسی نے کہا نہیں ایسا نہیں، بلکہ ان کو ہم جیل خانے کے اندر بند کر دیں گے، سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں گے، ان کا کھانا ان کا پینا سب بند کر دیں گے، نعوذ باللہ یہ پھاکے اور پیاسے اسی طرح رہ کر دنیا سے رک سکتے ہیں۔ مختلف تدبیریں ہر ایک نے بتائی، لیکن ابو جہل اس وقت کا بڑا وہ فرعون تھا، اس نے کہا نہیں ایسا کام نہیں چلے گا، ہم یہ کام کریں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم یہ کریں گے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دیں گے اور دین ہی ختم ہو جائے۔ جو یہ بڑا بیٹھا ہوا تھا سردار، شیطان تھا یہ اصل میں، اور یہ آیا تھا مشورہ دینے کے، اس نے کہا کہ ابو جہل نے مشورہ دیا، میں بھی اس رائے کے ساتھ متفق ہوں، یہی کیا جائے تاکہ اللہ کے نبی کے دین کو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ ملے، یہ یہیں پر بند ہو جائے۔ اور میں سب نے مشورہ کیا بس یہی طے ہو جائے، لیکن اب کہنے لگے کہ ایک ہی آدمی قتل نہیں کرے گا، اب یہ کرو کہ ہر گاؤں سے، ہر دیہات سے، ہر گھر سے ایک ایک بندہ آ جائے، تاکہ جس وقت نعوذ باللہ ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے تو جس وقت پھر دیت دینے کی باری آئے گی، بدلہ دینے کی باری آئے گی، پیسے دینے کی باری آئے گی، تو ایک ہی کے سر پر نہیں آئے گا، بلکہ جب 100 قبیلوں کے 100 بندے ہوں گے تو تھوڑا تھوڑا سب دے کر ہم ان کی دیت کو ادا کریں گے۔ فرمایا اس بات پر یہ متفق ہو گئے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قتل کریں گے۔ یہاں سے اللہ پاک کا حکم ہوا، اے میرے محبوب آپ کے دشمن آپ کے بہت زیادہ خلاف ہو چکے ہیں اور آپ کو اب مکہ میں رہنے کی ضرورت نہیں، آپ وہاں سے چلے جاؤ۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کب سے انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی پاس میں آپ حکم فرما دیجئے، میں 2 مہینوں سے 2 اونٹنیوں کو بہترین چارہ بہترین گھاس کھلا رہا ہوں تاکہ جس وقت میں اور آپ مکہ کی طرف ہجرت، مدینہ کی طرف ہجرت کریں ہماری سواری عمدہ سے عمدہ ہو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہوگا تب تک ہم مکہ سے نکلیں گے نہیں۔ فرمایا جب ان کفار نے مشورہ کیا تو یہاں سے اللہ کا حکم ہوا، رات کے تاریخی کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کو مکہ سے نکلنا ہے، لیکن حالات یہ ہیں یہاں سے تو یہ در پہ ہیں، ہر ایک گھر سے ایک ایک جوان تیار ہے کہ اللہ کے نبی کا گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور مشورے میں طے ہوا کہ فلاں دن کو یا اسی دن کو جو بھی دن تھا کہ آج کی رات اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کیا جائے۔ فرمایا لکھا ہے کتابوں کے اندر 100 جوان متعین کیے گئے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے بیٹھے۔ فرمایا لیکن باہر سے تو کفار کا محاصرہ ہے، اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور معلوم ہے کیا کر رہے ہیں۔ یہاں سے تو کفار اتنے خلاف ہو گئے کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں سے حالات یہ کہ حضرت علی کو اندر کیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی یہاں بیٹھو، جو میرے گھر کے باہر محاصرہ کیے ہوئے ہیں انہی لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں، صبح آپ ان کی امانتیں ان کے گھروں میں پہنچا دیتے۔ یعنی یہاں سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھروسہ ہے کہ مکہ میں آپ سے زیادہ امانت دار کوئی ہے ہی، لیکن یہاں سے اندر سے جو فرعونیت ہے، جو شرک ہے، جو بدعت ہے، جو اندر سے
بتوں کا وہ بڑا ہوا جو ہے اندر سے اڑن ہے کہ کب نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو ہٹائیں، لیکن یہاں سے کفار کو بھی اتنا یقین ہے کہ آپ سے زیادہ امانت دار کوئی ہے ہی نہیں.